اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا تو نے حضرت موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم راہ اللہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت 246 میں جس نبی کا یہاں ذکر ہے ان کا نام حضرت قتادہ نے حضرت یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب علیہ السلام بتایا، لیکن یہ قول کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا، جیسے کہ سراتن وارد ہوا ہے، اور حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ کے درمیان 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ پیغمبر حضرت شمعون ہے۔ مجاہد کہتے ہیں یہ شمویل بن یالی بن القمہ بن صفیہ بن القمہ بن ابو ہاشم بن قارون بن بصیر بن فاحس بن لادی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ، یہ وہ ہے۔ واقعہ یہ کہ حضرت موسیٰ کے بعد کچھ زمانے تک تو بنی اسرائیل راہ حق پر رہے، پھر شرک اور بدعت میں پڑ گئے، مگر تاہم اس میں بے طرفے انبیاء مابعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی بے باکیاں حد سے گزریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر غالب کر دیا، خوب پٹے کٹے اور اجڑے رہے لٹے۔ پہلے تو تورات کی موجودگی، تابوت سکینہ کی موجودگی جو حضرت موسیٰ سے موصی چلی آتی تھی، ان کے لیے بحث غلبہ ہوتی تھی، مگر ان کی سرکشی اور بدترین گناہوں کی وجہ سے اللہ جل و شانہ کی یہ نعمت بھی ان کے ہاتھوں چھن گئی اور نبوت بھی ان کے گھر میں ختم ہوئی۔ لاوی جن کی اولاد میں پیغمبری کی نسل چلی آ رہی تھی، وہ سارے کے سارے لڑائیوں میں مر کھپ گئے۔ ان میں سے صرف ایک حاملہ عورت رہ گئی تھی، ان کے خامد بھی قتل ہو چکے تھے۔ اب بنی اسرائیل کی نظریں اس عورت پر تھی، انہیں امید تھی کہ اللہ اسے لڑکا دے اور لڑکا بنی نبی بنے۔ خود ان بیوی صاحبہ کی بھی دن رات یہی دعا تھی جو اللہ نے قبول فرمائی اور انہیں لڑکا دیا جن کا نام شمیل یا شمون رکھا گیا۔ اس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ نبوت کی عمر کو پہنچ کر انہیں بھی نبوت ملی۔ جب آپ نے دعوت نبوت دی تو قوم نے درخواست کی کہ کسی کو اپنا بادشاہ مقرر کر دیے تاکہ ہم اس کی متحدی میں جہاد کریں۔ بادشاہ تو زہر ہی ہو گیا تھا، لیکن پیغمبر نے اپنا کھٹکا بیان کیا کہ کہیں تم پھر جہاد سے جینا چرا۔ قوم نے جواب دیا کہ حضرت ہمارے ملک ہم سے چھین لیا گیا، ہمارے بال بچے گرفتار کیے گئے، اور ہم ایسے بے حمید ہیں کہ مرنے مارنے سے ڈریں۔ اب جہاد فرض کر دیا گیا اور حکم ہوا کہ اس بادشاہ کے ساتھ اٹھو۔ بس سنتے ہی سن ہو گئے، اور سوائے محدود چند کے باقی سب نے منہ موڑ لیا اور ان
سے یہ کوئی نئی بات نہ تھی جس کا اللہ کو علم نہ تھا۔ صدق اللہ العظیم۔